یہ اپنی اولاد کو اس بات پہ لانا، خود آنا، ان کو لانا. ورنہ میں سوچتا ہوں لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت کو اللہ نے قرآن میں کتنی بڑی جگہ تھی، کہ چونکہ اس کے اندر پوری اسلام کی زندگی چھپی ہوئی تھی. فکر آخرت پر تیار کرنا، فکر آخرت پر کھڑا کرنا کہ آخرت کے مقابلے میں ہر چیز کو آگ لگا دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر لگا تو انہوں نے وصیت نامہ لکھوایا، لمبا، اس کے چند جملے، اوپر کے چند جملے جو اسی مضمون سے متعلق ہے. تو آپ نے فرمایا بیٹا احی قلبک بالموعظہ، اپنے دل کو زندہ رکھنا اللہ کی باتوں سے، ونورہ بالحکمہ، اسے روشن رکھنا حضور کی حدیثوں سے، وقوہ بالزہد، اسے طاقتور رکھنا دنیا کی بے رغبتی سے، وذللہ بالموت، اسے مسخر کر کے رکھنا موت کی یاد سے، وقررہ بالفنا، روزانہ اس سے اقرار لینا مر جانا ہے مر جانا ہے، اور حذرہ وصولۃ الدہر وتقلب اللیالی والایام، زمانے کی بے وفائیاں اسے یاد دلانا، یہاں کوئی کسی کا سچا ساتھی نہیں ہے، عمل ہی سچا ساتھی ہے. وأعرض علیہ اخبار الماضین، پچھلی قوموں کے قصے اسے سنانا. وصر فی دیارہم، ان کے ٹوٹے کھنڈروں میں جانا، ٹیکسلا کی شکستہ دیواروں میں کھڑے ہو کے سوال کرنا، این حلو، کہاں چلے گئے بنانے والے، ان کو تو بڑے منصوبے تھے، این حلو، کہاں گئے کہاں گئے. تو ایک ایک دیوار، ایک ایک پتھر، ایک ایک محراب پکار پکار کر کہے گا قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا فی دار الغربہ، وہ چھوڑ گئے اسلام آباد دھوکے کا گھر اور سو گئے جا کر تنہائیوں کے گھر، اندھیرے کے گھر، وحشت کے گھر میں جا کے سو گئے. وَإِنَّكَ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ، میرے بیٹے ایک دن تو بھی ایسا ہو جائے گا، جا کے قبر میں سو جائے گا. آخری جملہ جو میں نے ابھی بتانا تھا، فَلَا تَبِعْ آخرتک بدنیاک بل بِعْ دنیاک بآخرتک، میرے بیٹے جب کبھی دنیا اور آخرت میں ٹکر ہو تو آخرت نہ بیچنا، دنیا بیچ دینا، آخرت نہ بیچنا، دنیا بیچ دینا. یہ ذہن اولاد کا بنا کے مرنا ہم پر فرض ہے، اور اپنا بھی بناؤ. تیسرا سبق، یا بنی اقم الصلاۃ، میرا بیٹا نماز پڑھ، میری بیٹی نماز پڑھ. یا بنی اقم الصلاۃ، جو اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتا اسے پتہ کیا ماں ہوتی کیا باپ ہوتا کیا.